عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے انشاءاللہ الکریم۔ کچھ ہی دیر کے بعد قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، جس میں عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور علم و حکمت کی ایسی خوبصورت باتیں کی جاتی ہیں جو زندگی کے ہر شعبہ تعلق سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں یقیناً ان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، گھر میں خواتین ہوتی ہیں، اسکول کالجز میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پڑھانے والے جو افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی مفید اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو مدنی مذاکرہ ضرور دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین عطاری سلمہ الباری موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انشاءاللہ الکریم حضور، آج ہم جس ٹاپک کو لے کر چلیں گے وہ ایک یوں اگر کہا جائے کہ معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے، ایسی بات ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، چاہے وہ سیلز مینیجر ہوں، سپروائزر ہوں، مینیجر ہوں، یا آفس میں کام کرنے والے افراد ہوں، یا پھر گھر میں اگر دیکھا جائے تو گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، اور یا پھر اسی طرح اسکول کالجز میں دیکھا جائے پرنسپل ٹائپ قسم کے جو افراد ہوتے ہیں، تو ان کا ایک گلہ ہوتا ہے، ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ماتحت افراد ہیں، اسٹاف ہیں، ٹیم ممبران ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانتے، یا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، یا ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سے ایسے ریزن ہیں کہ جس پر اگر غور کیا جائے تو ہماری یہ جو ایک یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے، یہ دور ہو جائے؟ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ دریا کے کنارے کچھ دور رہائش پذیر تھی، اس کی ایک چھوٹا سا جھوپڑی ٹائپ کا گھر تھا، اس کا اکیلا رہتا تھا۔ اپنی ضرورت کے لیے پانی بھرنا ہوتا تھا اسے۔ پرانے دور میں ہوتا تھا وہ ڈنڈا لٹکا کر 2 ڈبے جو ہے وہ ایسے ہی لٹکا کر پانی بھرے جاتے تھے۔ ٹھیک۔ تو وہ پانی بھرتا اور اپنے گھر کی طرف لاتا تھا۔ ٹھیک۔ تو ان ڈبوں میں ایک ڈبہ جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اچھا۔ اب وہ ٹوٹا ہوا ڈبہ جو تھا وہ اس سے پانی گرتا تھا اور وہ پانی بھر کر لاتا رہتا۔ اور کافی عرصہ گزر گیا، نہیں یہ سمجھے کہ 1-2 سال گزر گئے، اس کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں، اس کو پتا تھا۔ اچھا، اس کو پتا تھا کہ یہ ڈبہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو کتاب میں بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا کہ وہ جو صحیح ڈبہ تھا وہ اپنی کارکردگی سے خوش تھا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ ٹوٹا ہوا جو ڈبہ تھا ڈول، تو وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا کہ میری جو کارکردگی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور بوڑھا جو ہے وہ اتنی محنت سے وزن اٹھاتا بھی ہے لیکن آتے آتے پانی اتنا سارا گر جاتا ہے، صحیح، تو وہ بڑا کڑتا رہتا کہ میری کارکردگی صحیح نہیں ہے، کارکردگی صحیح نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ بالآخر بول پڑا۔ اچھا، وہ جو ڈبہ تھا نا وہ بول پڑا، صحیح، اور اس نے اس شخص سے کہا کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ تو بوڑھے شخص نے پوچھا کہ کس چیز کی معذرت؟
تو کہا کہ آپ اتنے عرصے سے پانی بھر رہے ہیں اور اتنی محنت سے آپ پانی بھر کر لاتے ہیں، صحیح، لیکن چونکہ میرے اندر ایک کمزوری ہے، خامی ہے، تو آپ اتنی محنت سے لاتے ہیں تو راستے میں چونکہ میرے اندر سوراخ ہے، ٹوٹا ہوا ہوں میں، تو وہ پانی گر جاتا ہے، صحیح، تو میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے بڑھاپے میں آپ یہ محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ میں رزلٹ نہیں دے پا رہا ہوں، صحیح، تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس ڈول، اس ڈبے کی یہ باتیں سن کر وہ شخص جو تھا وہ مسکرایا، اچھا، واہ، اور مسکرا کر کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں نے تمہاری اس کمزوری سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا، یعنی اسے پھینکا نہیں؟ اس کو ڈانٹا نہیں، اچھا، اس کو وہ نہیں کیا ڈیگریڈ کہ ہاں بھائی تو سارا ایسا ہی ہے اور تو نے، بلکہ اس نے اس کو تسلی دی کہ تیری جو کمزوری ہے، تیری جو ڈیفیکٹ ہے، تو فکر نہیں کر، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اچھا، کہ میں جس طرف تجھے رکھتا ہوں تو میں وہاں بیج ڈال دیتا ہوں، صحیح ہے، تو تو نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی دنوں میں وہاں بڑے خوبصورت خوبصورت پھول اگاتے، تو میں اکثر گھر میں جو ہے نا انہی شاخوں سے پھول توڑ کر ایک بڑا سا خوبصورت سا گلدستہ بنا کر اپنے گھر میں سجاتا، گھر میں خوشبو ہو جاتی ہے، گھر میں خوشبو ہو جاتی ہے، گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں تیرے اندر جو کمزوری ہے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب یہاں یہ جو بات آپ نے کہی ہے، اور یہ واقعی صحیح ہے کہ شکوے تو ہوتے ہی ہیں، کہ والدین کا شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد ہماری مانتی نہیں ہے، یا جو ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کرتی ہے۔ مثال، کسی نے مدرسے میں حفظ کے لیے ڈال دیا، وہ حفظ نہیں کر رہا ہے، صحیح، اس کو اسکول میں داخل کرے تو پڑھائی نہیں کر رہا ہے، یا میں پڑھائی نہیں کرانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ وہ کام کرے، صحیح، اب میرا بڑی محنت مشقت کا یا جدی پشتی، مطلب مٹھائی کا کام تو لکڑی کا کام تو فرنیچر کا کام، تو میرا بچہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، صحیح، اور جناب اس کو کبھی پیسے دیتے تو یوں کرتے ہیں، یعنی شکوے ہیں۔ جی، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو اس میں محسوس ہوتی ہے نا، کہ جس طرح والدین اگر اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، یعنی کوئی کمپنی کے مینیجر ہیں، اب سب سے پہلے اس بات کا احساس دلانا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، تو اس کا ایک انداز تو یہی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے جھاڑ کر اور اس کو سب کے سامنے ڈی گریڈ کرتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ آپ سے جو نہیں سنتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سناتے صحیح نہیں ہے، غلط سناتے، صحیح، آپ اس کو اس انداز سے سناتے ہیں کہ جس انداز سے نہیں سنانا ہے، صحیح، آپ کو سمجھانا ہے، بٹ وہی بات ہے کہ اگر آپ اس کو مطلب منہ پر تھالی مار دیں گے، 99 لقمے اگر کسی کو پیار سے کھلائیں اور ایک آخری نوالے کی بجائے وہ پلیٹ ہی اس کے منہ پہ ماریں گے، تو وہ ظاہر ہے وہ 99 کو یاد نہیں رکھے گا، وہ پلیٹ کو یاد رکھے گا کہ آپ نے کیا تھا۔ تو یہ ہمارا اکثر کا یہ معاملہ ہے کہ ہم فوراً جذباتی ہو کر، تو اس کا کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے متعلقین، ہمارے دکان کے لوگ، ہمارے آفس کے ماتحت، جو بھی ہیں، جی، تو سب سے پہلے اگر اس کو بٹھا کر اپنا گول بیان کریں، ٹھیک، کچھ ایسا مطلب ایک احساس دلائیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام جو ہے وہ اس اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک، اس اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں یہ مقاصد ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے راشد بھائی کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ سامنے والا کمزوری محسوس کرتا ہے ٹھیک، کہ یار میرے اندر یہ وہ ہے، کمزوری ہے۔ اب کمزوری کس میں نہیں ہوتی ہے؟ میں آپ کو بھی یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو بھی کہیں بیٹھے ہیں، جی، ہم جس مقام پر بھی بیٹھے ہیں، چاہے بزنس مین ہیں، چاہے پڑھے لکھے دنیاوی طور پر، دینی طور پر، کہیں پر بھی آپ ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ یہ جو اٹھایا جاتا ہے نا، جو کسی کو اٹھایا جاتا ہے، یہ ہر ایک کی ہسٹری میں ہے۔ بالکل، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن آپ کو اس بزنس پہ ٹپس دیے گئے تھے کسی نے۔ آپ بہت بڑے کاریگر ہیں، آپ کے استاد کون؟ کیا غلطی نہیں ہوتی تھی؟ بالکل ایسا ہی، ہم پڑھائی کر کے بھی بڑے ہو گئے، تو پڑھ کر بھی اگر بڑے ہو تو استاد کون؟ فوراً کلک ہوتا ہے کہ یار وہ فلاں استاد۔
یار آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، ارے بھائی وہ لکھائی کرائی کس نے؟ آپ بہت اچھا، آپ کو حفظ یاد ہو گیا، تو آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ کی تلاوت بڑی اچھی ہے، تو بھائی تو میں تو اپنے استاد کی کاپی کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ اپنے ساتھ بٹھانا اور ان کو مطلب اپنے گول جب بیان کرتے ہیں تو وہ کمزوری کو محسوس کرتا ہے۔ میں جو حضور آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ماتحت افراد کو اپنا گول بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جی ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے، اسی طرح ہم نے گول اچیو کرنا ہے، تو یہ کہ ان کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھانے کا انداز مثبت ہونا وہ چاہیے۔ اگلا ہوتا ہے نا جی، اب وہ احساس پیدا ہوا، اب وہ ایسا ماحول بنائے کہ وہ خود آپ کے پاس آ کر بیان کرے۔ اور سمجھانے کا انداز بھی اگر پھر سب کے سمجھانا سامنے ہوگا، ذلیل کرنا ہوگا، ڈیگریڈ کرنا ہوگا، تو پھر اس کے دل میں احساس نہیں، بغاوت جنم لے گی، بغاوت جنم لے گی۔ وہ ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے نا کہ اگر آپ نے حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلکہ فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا تو گویا آپ نے اسے ذلیل کر دیا، اور اگر آپ نے تنہائی میں سمجھایا تو گویا اسے زینت دی۔ تو اگر تنہائی میں اسے سمجھایا جائے، اس کی غلطیاں اسے بتائی جائیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر احساس پیدا ہوگا۔ احساس پیدا ہوگا تو پھر اسے اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا۔ اچھا حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کی ایک بات سنا دوں، میں آپ کو، سبحان اللہ، وہ نکل نہ جائے۔ جی، وہ اچانک بات یاد آ گئی، وہ سمجھانے کی بات کہ دیکھیں بچے ہیں وہ مختلف انداز کرتے ہیں۔ جی، وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ ایک مچھر جو ہے اس نے نیا نیا اڑنا سیکھا تھا۔ صحیح، اب نیا نیا اڑنا سیکھا تو ایک دن نکل گیا ٹھیک ہے، اکیلا۔ اب وہ چکر لگا رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، گھوم گھام کے جب یہ واپس آیا تو اپنے ابو کو، باپ کو کہنے لگا کہ ابا آج میں اڑ کر آیا ہوں، اور یہاں گیا، جہاں جا رہا ہوں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، اور والد صاحب بھی خوش ہوں گے، اور والد خوش کیا ہوں گے؟ نہیں خوش نہیں ہوئے۔ پھر والد نے کہا کہ بیٹا یہ تالیاں نہیں بجا رہے تھے جو تجھے مارنا چاہ رہے تھے، تو آیا نہیں ہاتھ میں کسی کے رینج میں۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ وہ جو سمجھانے کا جو معاملہ ہے نا، وہ پھر اگلا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بات سے، کوئی ایسے انداز سے، یعنی قرآن سے، حدیث سے، واقعات سے جب اس کو ان چیزوں کو بارے میں سمجھائیں گے تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا نا کہ غلطی کیا ہے۔ وہ ایک جی مقولہ ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ بہت اچھا۔ تو اگر بچے سے بچے کے مطابق بات کی جائے گی، بڑے سے بڑے کے مطابق بات کی جائے گی تو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ حضور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سمجھانے کے لیے، اپنے ماتحت افراد کو کام پر لگانے کے لیے یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جو ہمارے ٹیم ممبران ہوتے ہیں تو ان کے معیار کو بھی تو پیش نظر رکھا جائے، دیکھا جائے کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے کو جیسے سمجھانا ہے تو ہمارے کیا ہوتا ہے، پڑھانے میں 3 چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں کہ دیکھا جائے بچہ کند ذہن ہے، یا بچہ متوسط درجے کا ہے، یا پھر بچہ ہائی لیول کا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں تھوڑا سا گھورنے سے ہی بچے سیدھے ہو جاتے ہیں، کچھ کو صدا دینا پڑتی ہے، تو کچھ ہوتے ہیں ان کو بڑا کھول کر سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو یہ پیش نظر رکھا جائے کہ میں جس کو سمجھا رہا ہوں تو یہ اس کو کس انداز سے مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نہیں یہ تو یہ بھی بات ہے، اور خاص کر جو کام کر رہا ہے نا، جی، یہاں چونکہ مدنی چینل پر اس وقت تو سبھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیا جوان کیا، تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں دین کی کام کوئی کروں، جی، میں تبلیغ دین کروں، میں نیکی کی دعوت دوں۔ تو جس طرح دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ انداز ہے کہ دعوت اسلامی چاہے کسی کو درس دینا ہے، چاہے کسی کو بیان کرنا ہے، چاہے کسی کو انفرادی کوشش کرنی ہے، تو اس کا باقاعدہ ہمارے یہاں کورسز ہیں الحمدللہ کہ آپ یہ کورس کر لیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ آپ کو درس دینے کی تربیت یعنی سکھایا جاتا ہے۔ سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آیا ہوں دینی ماحول میں دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گریڈ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھانا ہے تو باقاعدہ اس کے کورسز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ قرآن اگر پڑھائیں گے تو درست پڑھائیں گے، اور اس کا معیار تو ہم جس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے معیار کو بھی ہم تھوڑا سا پیش نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کی صلاحیتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نہیں
ہم جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہم جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمیں اس کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا وہ ڈول نے جو واقعے سے ہم چلے تھے نا کہ وہ جو ڈبہ ہے اس ڈبے نے احساس کیا نا کہ یار یہ بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، ڈیفیکٹ مجھ میں اور پانی لے کر آنے کے لیے کر رہا ہوں لیکن پانی آ نہیں رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے انداز سے کریں، بہترین انداز سے. وہ قرآن پاک میں بھی اس کا واضح ارشادات بھی ہے نا کہ تم جو بھی کام کرو خوبصورت انداز سے کرو. خوبصورت انداز میں کام کرو اور کام کو سیکھ کر اگر کیا جائے تو کام اچھے انداز سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اسے خوبصورتی سے اور مہارت کے ساتھ کام کرے. تو کام کو اگر اچھے انداز سے کیا جائے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ کام اچھا ہوتا ہے. اور اگر کام کو سیکھ کر نہ کیا جائے تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن جو بینیفٹس اس سے حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل ہو نہیں پاتے. اور یہ بات بھی ہے بعض چیزوں میں بہت جلد بازی ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کو مالدار بھی ہونا ہے نا تو وہ کہتا ہے بس جوانی میں ہی میں سارے مراحل طے کر لوں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو بھی بزنس میں ترقی کرنی ہوتی تو ایک اس کا معیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ایجوکیشن میں آگے بڑھتا ہے یا کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان معاملات میں باقاعدہ سینئرٹی چاہیے ہوتی ہے، تجربہ ہو کر ہی انسان آگے کرتا ہے. تو ہم سمجھانے کی وہ یہی تھی کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں تو جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان رہ کر ہم کام کو زیادہ بہتر انداز سے کریں. کیونکہ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ احساس پیدا کرنا چھوڑ دیا نا، بہت صلاحیت ہوتے ہیں، بہت صلاحیت ہوتے ہیں لیکن وہ بیکار لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اگر آپ اگر 9 مالداروں کے ساتھ آپ بیٹھنا شروع کریں تو کچھ ہی عرصے میں 10ویں مالدار آپ ہوں گے. اور 9 بیوقوفوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں تو کچھ ہی عرصے کے بعد 10ویں بیوقوف آپ ہوں گے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صحبت کہ آپ نے ایسا جو اب جب آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ لو لیول کا ہے لیکن جس کے ساتھ کر رہا ہوں وہ اس کا سٹینڈرڈ اچھا ہے، آپ آگے بڑھیں. اور یہاں ہم وہ آگے بڑھنے پر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کمزور آگے آ رہا ہے اس کو اپریسیشن دیں تاکہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے نا یہ سیٹل ہوتا جائے گا اور معاشرے کو پھر بہترین افراد ملتے جائیں گے. بالکل. تو ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کا احساس پیدا کرنا ہے کہ مجھے جو کام کرنا ہے بہترین انداز. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اتنی صلاحیتوں کا خود بھی علم نہیں ہوتا، دینی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں جانا شروع کرتا ہے. کچھ عرصے بعد اسلامی بھی کہتے ہیں آپ درس دینا شروع کر دیں. اچھا اس سے فیضان سنت سے درس دیتا ہے. کچھ عرصے بعد کوئی نگران صاحب کہتے ہیں ابھی آپ ایسا کریں، آپ بیان کریں، آپ اعلان کریں پھر بیان کریں. تو پھر کرتے کرتے کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں ہم کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو سالوں گزر جاتے ہیں، وہ چھوٹے لیول پر کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی آتا ہے اور کہتے ہیں آیات اوپر چلا گیا اور بڑی جگہ منصب پر چلا جاتا ہے. کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دینی کام ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ آپ نے دینی مثال دی، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دینی مثال دی لیکن دنیاوی طور پر بھی یہی ہوتا ہے. اچھا. آپ اگر آپ مارکیٹوں میں دیکھ لیں جو اچھے دکاندار ہیں ان کے جو اچھے سیلز مین ہوتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ اتنا گروم کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا اپنا بزنس ہو جاتا ہے. میں نے یہی کہا نا کہ اگر میں شروع میں دیکھوں تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ہاتھ رکھتے ہیں. صحیح. تو یوں معاشرے میں ایک اچھے لوگ جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. کوئی پڑھائی میں دیکھتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے نا واقعہ، امام ابو محمد کے بارے میں، امام محمد رحمۃ اللہ. تو امام محمد رحمۃ اللہ تک وہ پڑھنے میں اچھے تھے لیکن غربت تھی تو آپ نے کفالت کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو غربت تھی تو یہاں پڑھائی نہیں کر پاتے تھے تو آپ نے پھر کفالت کی اور یہاں تک کہ امت کو کتنے بہترین فرد دیے. قاضی چیف جسٹس سے اپنے دور کے حضور. اچھا اس امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جو ہے نا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آئے، بہت زیادہ ذہانت والے تھے. آپ نے ان کو کہا کہ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، 7 دن میں حافظ بن کر آگے. اچھا امام محمد کے پاس کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے فقہ پڑھنے کے لیے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ذوق دیکھا کہ ان کا ذوق جو ہے نا احادیث کی طرف ہے
تو ان کا ذوق دیکھا, صلاحیتوں کو پہچانا, تو ان کو مشورہ دیا آپ ایک کام کریں, آپ حدیث پاک کی طرف زیادہ جائیں, حدیث کا علم حاصل کریں. اور پھر دنیا نے دیکھا امام المحدثین بنے. الحمدللہ. اور اچھا پھر آپ نے جو واقعہ سنایا تو اس سے بھی ایک بات جو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دیکھیے وہ بزرگ جو تھے نا, انہوں نے ڈول کی کمزوری کو پہچانا کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے اور اس کمزوری سے مجھے فائدہ یوں لینا ہے. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ اگر اپنے ماتحت افراد یا جو ہمارے ساتھ افراد ہوتے ہیں, اگر ان کی صلاحیتوں کو پہچانا جائے کہ اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے, تو اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا کہ وہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. اور پھر دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اور پھر ایک اور بات جو اسی میں جو ہم ایک طرح سے لیسن لیتے ہیں کہ اپنی کمزوری پر اپنے بڑوں سے معذرت چاہنا. سبحان اللہ. یعنی میں غلطی کروں گا کیونکہ میں انسان ہوں, انسان غلطی کرتا ہے, مگر یہ بات بڑی اچھی نہیں ہے کہ میں اگر غلطی کروں اور اس کو میں ایکسیپٹ بھی نہ کروں. میں غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیں, معذرت کر لیں. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ غلطی نہیں ہوتی ہے, غلط فہمی ہوتی ہے, تو اس کو دور کر دیں. صحیح. تو معاشرے کو یا جو بھی ہمارا سسٹم ہوتا ہے نا راشد بھائی, وہ سسٹم اس کو بہت اچھا جو ہے نا پسند کرتا ہے. صحیح. کیونکہ ایسا جیسے بعض والد صاحب سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, بعض والد بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ جماعت سے نہیں پڑھتا, یہ امامہ نہیں باندھتا, یہ قرآن نہیں پڑھتا ہے, تو بھائی تو 8-8 10-10 گھنٹے مدرسے میں پڑھ کر آتا ہے, تھوڑا سا اس کو ریلیکس بھی دے دو یار. آپ نے اپنے گھر کا ماحول تو ایسا بنایا نہیں کہ گھر میں کوئی اور قرآن پڑھتا ہو. اب جو بچہ 8-10 گھنٹے مدرسے میں پڑھ کر آیا, اگر اس کو گھر پہ آپ ماحول دیں کہ مغرب کے بعد چادر بچھی ہوئی, ابو بھی پڑھ رہے ہیں, امی بھی پڑھ رہی ہیں, بھائی بہن بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ بھی پڑھے گا. بالکل. لیکن اب آپ سارے مطلب کچھ اور شغل میں مصروف رہیں اور اس کو کہے کہ تو یہ کر, تو یہ ماحول نہیں بنتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایسے ماحول ہیں گھروں میں کہ جہاں قرآن پاک کا باقاعدہ ورد ہوتا ہے, دور ہوتا ہے اور اس طرح کی ترکیب بنتی ہے. تو میں یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے, بلکہ چلو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ ہوا یہ کہ ایک صاحب آفس سے آئے, آفس سے آ کر وہ تھکے آ رہے تھے. صحیح. تو ان کا روٹین تھا کہ وہ آ کے تھوڑا اپنے سامان وامان رکھ کر یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تھوڑا سا ریلیکس ہوتے تھے, اور گھر والے فوراً ان کو پانی اور چائے پہلے مل جاتی تھی. صحیح. ایک دن بہت تھکے ہوئے آئے, اپنے سارا سامان وامان رکھا, جوتے ووتے سب سر پہ رکھ کے بیگ رکھا, اور تھک کے ایک دم سے ہاں کر کے بیٹھتے نا, وہ ایسے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں گھر والوں نے پانی اور چائے دے دی. اچھا جیسے چائے کا کپ اٹھایا نا, تو ٹیبل پر کچھ کارڈ پڑے تھے, اسکول کارڈ, ریزلٹ کارڈ ہوتے ہیں نا. تو اس نے کارڈ اٹھایا. اب کارڈ اٹھایا تو وہ کارڈ جو ہے نا, وہ اس پہ تو بہت کمزوریاں تھیں. اب چائے پانی سب بھول گئے, آواز دی بیٹے کو, ذرا آؤ, پہلے ہی آئے تھے, ذرا آؤ. اچھا وہ آیا, اور یہ کیا ہے, تم لوگوں کو اس لیے اسکول پڑھاتے, اس لیے تم کو ٹیوشنیں دلاتے ہیں, اتنے ہزاروں لاکھوں روپے تم میں خرچ کرتا ہوں, اتنا تھکا آ رہا میں کام پہ آتا ہوں, تمہیں کوئی احساس نہیں ہے. یوں کر کے اس نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اب جب یہ شور شرابہ ہوا تو بچے کی ماں بھی کچن سے باہر آ گئی, اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو بچے نے جیسے ماں کو دیکھا تو ماں کے پیچھے چھپ گیا. پھر ابا جو ہے وہ اماں پہ چڑھ گئے کہ تم نے اس کو خراب کیا ہے, تمہارے لاڈ پیار کی وجہ سے آج دیکھو اس کا رزلٹ کیسا ہے. تو یوں کر کے اس نے اس کو بھی سنانے شروع کیا. اچھا بچے نے دیکھ کے نا پیچھے سے کھسک گیا وہ تو. اب وہ سناتے 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 جب تھوڑا ریلیکس ہوا, خاموش ہوا, تمہیں کوئی احساس نہیں کر کے تھوڑا سا خاموش جب ہوا نا, تو اس نے کہا میری بات سنیں, اصل میں آج میں الماری کی صفائی کر رہی تھی, تو مجھے الماری کی صفائی میں جو ہے وہ آپ کے بچپن کے جو ہے نا رزلٹ کارڈ نظر آئے, تو میں نے اس کو نکال لیا, اور یہ سوچ کر آپ کی ٹیبل پہ رکھا تھا کہ آپ اسے دیکھ کے تو بچپن کی یادیں آ جائیں گی. تو یہ رزلٹ کارڈ آپ کے بیٹے کا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے, تو اس طرح کا بھی کبھی ناک کٹتی ہے کہ ہم بعض اوقات کمزوری پر جس کو ڈانٹ رہے, تو بھائی ہم کیا بچپن میں ایسے فیل نہیں ہوئے, کیا ہم نے کبھی کوئی ایسا کمزور کوئی کم مارکس نہیں لیے. تو ہوتا ہے, بٹ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کمزوری اگر ہے تو وہ اس کو سمجھائیں, اور دوسری جس کی کمزوری ہے سسٹم کو کلیپس نہیں ہونے دیں.
اپنی کمزوری پر اپنے بڑوں سے ذرا معذرت تو کریں. آپ دیکھیں کہ ان کا بالکل مزاج چینج ہو جائے گا. وہ بہت پیار سے محبت سے آپ کی اس کمزوری کو دور کرنے کی فکر کریں گے. بلکہ جب ایسا وہ بتائیں گے کہ بیٹا تم فکر نہ کرو, تمہاری اس کمزوری سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا ہے. ہر بچہ راشن یا گھر کے سودا سلب لانے کا اہل نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی جو سمجھدار والد ہوتے ہیں وہ کچھ اس کو کام دیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جو گھر میں آپ جتنی بھی مینٹیننس کے کام ہے کرا لو, اس سے کوئی بھی آئے گا کھڑے ہو کے سارے کام کرا دے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کی ڈسٹریبیوشن ہو اور جس کام کی جس کو صلاحیت ہو اس صلاحیت کے مطابق آپ کام لیں. اور اگر میں جو کام کر رہا ہوں آپ کی ٹیم کے ساتھ, تو یہاں ان کے لیے لیسن ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ اس کو ایڈمٹ کریں, آپ کمزوری کو محسوس کریں اور ایڈمٹ کریں. اور کبھی موڈ اچھا ہو تو اپنے باس سے معذرت چاہے, اور اس معذرت پر جس طرح اس ڈول کو جو اس نے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو, تمہاری اس کمزوری سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کمزوری سے میں کچھ ہی دنوں میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ پھولوں کے گلدستے لیتا ہوں. تو یہ ماحول اگر آپ اپنے سسٹم میں بنائیں گے, اپنے ادارے میں بنائیں گے, اپنے گھر میں بنائیں گے. حضور اصل میں معاملات خراب اس وقت ہوتے ہیں کہ جب غلطی بھی ہے, کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری, ایک غلطی ہے اور پھر ایکسیپٹ نہ کرنا, تو یہ باس کو چڑ چڑھتی ہے اس سے اور غصہ بھی آتا ہے. کبھی ایک تو آپ کی غلطی ہے, تو اگر ایکسیپٹ آپ کر لیتے ہیں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی یا کام میں ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے اعتماد گویا کہ جیت لیا. ان کو اعتماد ہوگا کہ ہاں ماشاءاللہ یہ اچھا ہے. اور دوسری آپ کی بات سے جو میں سمجھ پایا, جو آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم جب بچپن میں تھے یا جب ہم ملازم تھے یا جب ہم اتنے پاپولر نہیں تھے, اتنے کامیاب انسان نہیں تھے, تو ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں. تو جناب جب ہم نے غلطیاں کی ہیں تو اب جب ہم باس بن گئے, جب ہم بڑے بن گئے, تو ہمارے ماتحت افراد ہیں تو یہ بھی غلطیاں کریں گے. تو ان کی غلطیوں کو بھی تھوڑا نظر انداز بھی کرنا ہے. اچھا, نظر انداز کرنے کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ بالکل انہیں چھوڑ دیا جائے کہ کچھ بھی کرتے رہیں. تو اور دوسری ایک اور تیسری بات سیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ دیکھیے انسان اصلاح اگر کرے تو اچھے انداز سے کرے. غلط فہمیوں کو بنیاد بنا کر انسان کیا کہتے ہیں غلطیاں نہ کرنا شروع کر دے, دشمنی نہ دل کے اندر پال لے, اور اگر سمجھایا جائے تو پھر اس کو مان بھی لینا چاہیے. حضور ایک جس طرح آپ نے فرمایا کہ غلطیاں, ایک تو چلیں یہ بات ہو گئی کہ انسان سے غلطی ہو گئی, اس نے ایکسیپٹ کر لی اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا. لیکن کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر جو وقف سے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں یا کمپنیز ہوتی ہیں, تو اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں کام درست طریقے سے نہیں کر پا رہا جس سے کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے, تو اسے یہ بھی تو تھوڑا غور کرنے کی حاجت ہے نا کہ میں جو تنخواہ لے رہا ہوں تو یہ بھی کیا میرا لینا مکمل لینا کیا یہ درست ہوگا؟ اصل میں اس میں تو جو بھی ایسے سسٹم ادارے ہیں تو ہر ایک کے اوپر ظاہر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے. ظاہر کامیابی پاتے ہی وہی ہیں جو پورا نیچے سے لے کر اوپر تک پورا اس کا ایک سسٹم بناتے ہیں. ورنہ تو سچی بات ہے کہ پھر تو آوے کا آوا ہی بگڑتا ہے. تو اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے. تو ہم نے ظاہر اگر کوئی کمزور ہے تو سب سے پہلے تو یہی دیکھا جائے گا کہ رکھا کس نے. صحیح بھائی کسی کو گاڑی چلانے دینی ہے تو وہ اگر ڈرائیور ہے اور وہ گاڑی بھی وہی جو آپ چلانا چاہتے ہیں وہ چلاتا ہو منی بس, ڈرائیور تو وہ بھی ہے. اب آپ اس کو اگر اپنی ایئر کنڈیشن کار دے دو گے تو اس نے تو آپ کے جو بھی حساب کتاب ہے گیئر باکس کا وہ پورا کر ہی دینا ہے. تو اس طرح کا جو بھی معاملہ ہے تو اہل کا تقرر, پھر اس کو کام کو سمجھانا, پھر کام کی تربیت کرنا, پھر اس سے پوچھ گچھ کرنا. لیکن ان سب کی ایس او پیز ہیں کہ بھائی کس طرح سے آپ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیں گے, ان کی صلاحیتوں میں اضافے کا بھی ایک آپ خیال کریں گے, اور یہ کامیاب اداروں کی جو کامیابیاں ہیں اس میں چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جن اداروں میں اپنے افراد کو سکھانے کا ایک سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ وہ ادارے کامیاب رہتے ہیں. حضور بعض اوقات اعتماد ہوتا ہے نا, اپنا جو ماتحت ہے ملازم اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ
کام سنبھال لے گا. اب اعتماد کر کے بوس گیا, اب بعد میں اس اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچا دی, کام اچھے انداز سے نہیں کیا یا نقصان کر دیا, تو ایسی صورت میں تکلیف تو ہوگی. تکلیف بھی ہوتی ہے, پھر اس کو ظاہر زیادہ تجربے نہیں ہوتے نا, یعنی وہ جس لیول کا ہے اس لیول پر اس سے کام لیا جائے. وہ اگر وہ کام نہیں, جیسے کہتے ہیں نا خوش اخلاق ملنسار نہیں ہے, تو اس کو پبلک ڈیلنگ نہیں دی جائے گی. صحیح ہے کہ پبلک ڈیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مسکراہٹ کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ, اور اچھے مینرز ہوں, صفائی ستھرائی کا وہ خیال کرتا ہو, تو ایسے شخص کو پبلک ڈیلنگ دی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا غصہ چڑچڑے والا ہو جس کا ہو نا, اس کو مسکرانا کہا بھی جائے تب بھی نہ مسکرائے, تو پھر ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ بھئی تم کوئی کونے میں چوکی کے اوپر, وہاں سے پرندے ہی نظر آئیں گے تجھے, تو چوکی پر مطلب اپنی حساب کتاب بتا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ بلکہ میں ایک ایڈ کر دوں جی کہ ہمارے یہاں جیسے مدرسہ مدینہ میں مار کا منع ہے, ڈنڈا رکھنے کا الاؤ نہیں ہے, مار پٹائی چاہیے جامعۃ المدینہ میں بھی سب اداروں میں ہمارے یہاں منع منع ہے. ہے. بالکل. اچھا, اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو مار کے تو پڑھا ہے, ہاں اتنی مارے کھا کھا کر تو ہم تو حافظ بنے, اتنی مار کھا کھا کر تو ہم پڑھے, تو بغیر مار کے کیسے پڑھائیں گے. تو پھر ہم کبھی کبھی اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ آن لائن میں پڑھا لو, پڑھانا ہے نا آپ کو, آپ آن لائن پڑھا لیں. اب آپ کے سامنے آپ کا ٹیبلٹ پی سی ہوگا, اب غصہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو تو نہیں مارے گا تو اس کا نقصان ہی ہوگا, بیچارہ خود ہی بھرتا رہے گا. تو ایسے مطلب معاملات پہ انسان یہ غور کرے کہ میں انسانوں کے ساتھ رہتا ہوں, تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں, انداز ہوتے ہیں, تو جیسے ہم نے شروع سے کہا کہ ہم نے اگر آج کوئی ایسا پوزیشن پائی, کوئی ایسا مقام پایا, تو ہم نے دیکھا کہ ہم جن کے ساتھ تھے انہوں نے سکھایا. پھر اللہ پاک سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ دعوت اسلامی کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں اپریسیشن نہیں. الحمدللہ اپریسیشن, پھر سیکھنے کا, سکھانے کا عمل, پھر وہی ترقیوں کا معاملہ کہ جناب ان کو آگے بڑھایا جائے, ترقی دی جائے. تو الحمدللہ یہ ایک بہترین مثال ہے دعوت اسلامی کو. جیسے مدنی مذاکرے میں ہم سنتے ہیں کہ زندگی کے ہر ہی معاملے میں ٹاپکس پر قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں اور ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں, جو مدنی مذاکرے میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے والے ہیں, یا گھروں میں جو مدنی مذاکرہ دیکھنے والے ہیں, یقیناً وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہوگا. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں نعت کی طرف, اور نعت کا اسلامی بھائی سے نعت سنتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کے علم و حکمت سے معمور مدنی پھول بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل